دوستوں کیسے ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر نعیم اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی میری ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ اپنے مائنڈ پہ فوکس نہیں کر پاتے، اپنے خیالات کو آنے سے روک نہیں سکتے دماغ میں، کہ کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں مگر دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اس پہ فوکس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز کرنے کے لیے نا تو اس پہ فوکس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ اس پہ جب تک آپ فوکس نہیں رکھو گے آپ وہ کام نہ تو کر پاؤ گے، نہ کبھی سیکھ پاؤ گے۔ تو یہ میری ویڈیو آج ان دوستوں کے لیے ہے، تو ضرور سنیے گا، اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں نا بہت سے ایسے پرسنلی دوستوں کو اپنے جانتا ہوں، یا جو میرے جاننے والے ہیں ان کو جانتا ہوں کہ ان میں اتنے قابلیت والے اور اتنے ٹیلنٹ والے لوگ ہیں کہ میں ان کے آگے زیرو ہوں۔ اتنا ٹیلنٹ ہے ان کے پاس، پر ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے دماغ کو ایک جگہ پہ فوکس نہیں رکھ سکتے، تو جس کی وجہ سے وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں ان دوستوں کے لیے کہ میں یہ تھوڑا سی ان کو آگاہی کر سکوں، ان کو بتا سکوں کہ کس طرح سے وہ اپنے مائنڈ کو فوکس کر کے تو اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کوئی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا دماغ ہے، بس آپ کو تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو میں ایک دو آپ کو مثالیں دے کے بھی سمجھاؤں گا، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ سورج کی روشنی کو ہی لے لینا، وہ تب تک کسی کو جلا نہیں سکتی جب تک کسی ایک جگہ پہ وہ فوکس نہ کر لے۔ اتنا بڑا سورج ہوتا ہے، اتنی دنیا ہے، کوئی دیکھا کہ سورج کی وجہ سے جل کے مرا ہو؟ اب وہ ایک ہی وجہ ہوگی اس کی کہ سورج ایک جگہ پہ فوکس کرے۔ تو یہی ہمارے دماغ کا حال ہے، ہماری سوچ کا حال ہے کہ ہم اگر ایک جگہ پہ فوکس کریں گے تو ہی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، یا کچھ ہم بن سکتے ہیں، یا ہم آگے جا سکتے ہیں۔ بروس لی نے ایک بار کہا تھا کہ ہمیشہ چوٹی کا جو فائٹر ہے نا وہ ایک عام آدمی ہی بنتا ہے، اس کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ اپنے جو اس کا گول ہے نا اس پہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ہی فائٹر اچھا بن سکتا ہے جو اپنا گول، اپنی فوکس، اپنی توجہ صرف ایک چیز پہ رکھے۔ آپ کو اس کی ایک کہانی کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، پھر اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک گاؤں میں نا ایک لڑکا رہتا تھا، وحید نام تھا اس کا، بہت ہی ٹیلنٹڈ تھا، اتنا ٹیلنٹ تھا اس میں کہ کافی لوگ اس سے انسپائر بھی تھے اور بہت ذہین بھی تھا، مگر اس میں ایک عادت تھی کہ وہ اپنے دماغ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا تھا، کہ اس کے جب کوئی بات کرتا تھا تو اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا جواب دینے لگوں، کس کو کیا کہنا، اپنے دماغ کو اس کا کنٹرول نہیں تھا، وہ اس بات کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ تو ایک دن اس کو ایک تیر انداز ملا جو کہ بہت مہارت رکھتا تھا، اور کافی لوگ اسے جانتے تھے اور وہ بھی اسے جانتا تھا۔ تو وہ اسے ملا، اسلام اس کے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح تیر چلانا سیکھ سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ تو وہ اس کو ساتھ لے کر گیا، اس نے جا کے وہاں پہ ایک چڑیا بنائی لکڑی کی، اور اس سے کہا کہ تیر کمان دے کے کہ اس چڑیا کی آنکھ میں نشانہ لگاؤ۔ اس بچے نے اس جیسے ہی کمان کی جو کھینچی تیر کی کمان، تو اس جو ساتھ اس کا جو ٹرینر تھا اس نے کہا ایک منٹ رک جاؤ۔ وہ رک گیا، اس نے کہا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے سامنے بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، پیڑ ہیں، سامنے ہریالی نظر آ رہی ہے، گھر نظر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ میں دیکھ پا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح تو تم کبھی ساری زندگی میں بھی سیکھ نہیں پاؤ گے، تو اس گھوڑے کو بھی اگر صحیح کرنا ہو تو اس کو بھی سمجھانا پڑتا ہے طریقہ کار سے، ایک جگہ پہ لا کے فوکس کر کے اس طرح سے آپ نے چلنا ہے، تو تم تو پھر انسان ہو، تو آپ تو کبھی بھی ایسے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا آپ کو اپنے فوکس جو ہے نا توجہ ایک جگہ پہ رکھنی ہوگی، کہ جب آپ تیر کمان کھینچو تو آپ کو کچھ بھی نظر نہ آئے، صرف اس چڑیا کے علاوہ آپ کے آگے پیچھے جو بھی ہے وہ پتہ ہی نہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے، آپ کا فوکس صرف اور صرف وہ ہے جہاں پہ آپ نے نشانہ لگانا ہے۔ تو اس لڑکے نے مسلسل کوشش کرتا رہا مگر وہ نہیں بن سکا، کافی کوشش کی اس نے، تو وہ اس کا ذہن اس کو بھٹکا دیتا تھا۔ تو ایک دن وہ آیا، اس نے کہا کہ سر میں سوری نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ تو پھر جو اس کا ٹرینر تھا وہ بہت ہنسا، اس نے کہا تم کر سکتے ہو، میں تمہیں ٹرین کرتا ہوں۔ تو پھر اس نے اسے گول بنا کر دیے، اسے کہا کہ آپ اس کو لگاؤ سیدھے سر کے، سارے گول وہ ضائع ہو گئے۔ اس نے کہا اب کچھ دوبارہ سے چھوٹے گول بنائے اور کہا کہ بس اسی کو دیکھنا ہے، آپ کی جو باقی سائڈ والے دو اس کو آپ نے نہیں دیکھنا، تو اس کا نشانہ لو۔ اس نے جیسے ہی اس کا فوکس کیا، اس پہ نشانہ لیا، وہ لگ گیا تیر۔
اس کا جو ٹرینر تھا اس نے کہا بس یہ بات ہے، آپ کا اپنا فوکس جو ہے نا وہ سامنے ہونا چاہیے، توجہ سامنے ہونی چاہیے، دماغ پہ کنٹرول ہونا چاہیے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح لڑکا مزید کرتا رہا تو اس کو ایک دن وہ اس نے ٹھیک نشانہ جیسے اس کے ٹرینر نے بتایا تھا اس سے بھی اچھا نشانہ لگ گیا۔ تو وہ ایک بزرگ تھے تو اس نے بتایا تھا، اس نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ جو بھی آپ نے کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے، یہ جب تک آپ اپنا فوکس یا اپنی توجہ ایک جگہ پہ مرکوز نہیں کرتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں کام ایک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، ہم کام کہیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کام کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، اور جب ہم اپنا کام دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کتنا خراب کر چکے ہوتے ہیں ہم۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں ہمارا، تو یہ بہت ضروری ہے دماغ پہ کنٹرول، پھر ہی آپ کوئی اچھے فیصلے کر سکو گے جب تک آپ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر لیتے۔ تو دوستو اس طرح سے آپ بھی ایک جگہ پہ فوکس کر کے، محنت کر کے، صبر کر کے آپ بھی کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس میں صبر، محنت اور فوکس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ 3 چیز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بہت جلد یہ چیز سیکھ سکتے ہو۔ تو میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں جس کی آپ اگر روز پریکٹس کریں تو آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک پہلی جو ہے مائنڈ فلنس، پہلے نمبر پہ جو ہے، مطلب کہ اپنے حال میں رہنے کی، اپنے موجودہ وقت میں رہنے کی پریکٹس کرو، نہ کہ آپ اپنے ماضی میں جاؤ یا مستقبل میں جاؤ، وہ گزر گیا وہ آنے والا ہے، جو یہاں پہ ہے اس پہ فوکس کرو کہ آنے والا اچھا ہو جائے، اپنے آپ پہ بوجھ بنڈل یا اپنی ٹینشن نہیں بڑھاؤ، مستقبل میں جا کے یا فیوچر کا سوچ۔ دوسری چیز ہے پوموڈورو کا استعمال کرو۔ پوموڈورو کیا ہوتا ہے؟ پوموڈورو کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، کہ اگر آپ 25 منٹ کام کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ اس کو 5 منٹ ریلیکس کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ہم جب تک ختم نہیں ہوتا ہم اٹھتے نہیں ہیں، تو آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، 25 منٹ کام کیا، 5 منٹ ریسٹ کی، مائنڈ دوبارہ سے ریفریش ہو گیا۔ پوموڈورو ٹیکنیک۔ تیسری چیز آ جاتی ہے اس میں مائنڈ کنٹرول کرنے کے لیے کہ نیند پوری کرو۔ ہم نیند نہیں پوری کرتے، صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر بوجھل سے ہوتے ہیں، تو ہمارا دماغ پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے کہ اب ہمیں بھاگنے کی دوڑی، کیونکہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو اپنی نیند پوری لیا کریں یہاں پر۔ اور نمبر 4 ہے کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ پانی کا بہت زیادہ رول ہے آپ کے مائنڈ کے لیے، آپ کی مائنڈنیس کو بڑھانے کے لیے، آپ کی یادداشت کو بڑھانے کے لیے، تو آپ کی جو دماغ کی حیثیت ہے اس کو تیز کرنے کے لیے، تو پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا کریں۔ اپنے دماغ کی ورزش کیا کریں۔ کبھی کس طرح سے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک آپ ایسے پیپر لیں، اس پہ ایک نقطہ لگائیں، اس کو ایسے 5 منٹ دیکھتے رہیں، نیکسٹ ڈے 2 لگائیں، اس کو ایسے دیکھتے رہیں، تو یہ آپ کے دماغ کی جو ہے نا، آنکھوں کی اور دماغ کی جو ہے نا، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ برین بوسٹنگ فوڈ کھایا کریں، جو کہ آپ کے مائنڈ کو جو ہے نا وہ بوسٹ کریں، اچھی سے اچھی انرجی لیں۔ ہم کھاتے کچھ نہیں، سارا دن ٹینشنوں پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں، تو پھر ڈپریشن میں جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ اپنے دماغ کو کنٹرول میں نہیں کر پاتے، یہ خاص ان کے لیے ویڈیو ہے اور ضرور دیکھیے گا۔